میں سب سے اکثر قاسمی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جیسے انسان اپنے گناہ چھپاتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی گناہ گاری مجھے نظر نہیں آئی. میں اب خالد سجاد کی شاعری پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دوں گا افروز عالم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. آپ انڈیا سے ہیں بنیادی طور پر اور کویت میں مقیم ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے ملک میں تشریف لائے، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، بھائی ہیں، اور خالد سجاد کی کتاب کی تقریب میں تشریف لائے. بہت السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت مجھے اہل لاہور کے درمیان موجود. یہ ایک میرا خواب تھا پاکستان گھومنے کا بھی، اور یہ اتفاق ہوا کہ خالد سجاد صاحب کی کتاب کی انوگریشن کا وقت بھی اسی وقت. یہ میری خواب اور تعبیر کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ. میں چونکہ کویت سے آیا ہوا ہوں اور خالد صاحب نے اپنے زندگی کے 40 سال اب تک وہاں گزار چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگلا 40 سال بھی وہیں گزاریں گے. تو نہیں، میں آپ کے طول عمری کی دعا کرتا ہوں اور کامیاب اور صحت مند زندگی کی بھی. تو وہ کی بات میں کروں گا خالد سجاد کے شاعری کے حوالے سے. ہمارے مقررین یہاں موجود ہیں، محترم باقی احمد پوری صاحب، عباس طاہر صاحب، قاسمی صاحب اور بے شمار ہمارے دوست. انشاءاللہ ان کے شاعری پہ وہ فوکس کریں گے. میں ادھر ادھر کے کچھ بات کر کے اپنی حاضری لگانے کی کوشش کروں گا کہ کویت کے ادبی دھارے میں پچھلے قریب 60 سال سے وقتاً فوقتاً ادیبوں کا بچھڑنا اور اس دھارے میں نئے چہروں کا شامل ہونا اب ایک عام سی بات لگتی ہے. تاہم کچھ چہرے جن کی کمی کو پورا کرنا محال ہے، وہیں کچھ ایسے دوست ملے جن کی شخصیت ممتاز مقام کی حامل ہے. ایسے ہی چند ایک ادب دوستوں میں محترم خالد سجاد کا شمار ہوتا ہے، جس نے اپنے اعلیٰ اخلاقی کردار اور مخلص رویے کی بنا پر تمام ادبی دوستوں کے لیے ایک شفیق اور سلجھے ہوئے انسان کے طور پر اپنی قبولیت حاصل کی. آپ تمام خواتین و حضرات کا اس محفل میں جمع ہونا میری باتوں کو تقویت دیتا ہے. مجھ سہت آپ تمام ادب دوست کو یہ بخوبی علم ہے کہ لاہور کے ادبی حلقے میں بھی موصوف کا شامل ہونا کوئی قدیم بات نہیں ہے. تاہم ان کا یہی مشفق انداز خالد سجاد کو ہر نظر میں پیش نظر بنا رکھا ہے. مجھ میں دریا بہتا ہے کہ رسم رونمائی کے مبارک موقع پر میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ موصوف کی شکل میں اردو ادب کو ایک نہایت ہی سایہ دار درخت نصیب ہوا ہے، جس کے سائے میں کویت اور لاہور کے ادیبوں کو کچھ دیر رک کر ٹھنڈی سانس لینے کی گنجائش موجود ہے. لمبے عرصے سے خانہ نشینی اختیار کر کے ادبی دنیا میں چھپ کر آپ نے بڑی ہی لگن کے ساتھ شعری مشق جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں قارئین کو بے شمار ایسے اشعار سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل رہا ہے. ان اشعار کو پڑھ کر حیرت اور فرحت کا احساس ہوتا ہے. آئیے میں اپنی پسند کے چند دلاویز اشعار سے آپ کی تواضع کرتا ہوں. ممکن ہے آپ بھی میری طرح سر دھلنے لگیں. دل کے بے ربط سے جذبوں کو سنوارا میں نے، دل کے بے ربط سے جذبوں کو سنوارا میں نے، پھر سے وحشت میں بھی وحشت کو پکارا میں نے. دل کے بے ربط سے جذبوں کو سنوارا میں نے، پھر سے وحشت میں بھی وحشت کو پکارا میں نے. میں تو ہونے کے روایت کے سبب زندہ ہوں، زندگی کب تیرا احسان اتارا میں نے. زندگی کب تیرا احسان اتارا میں نے. ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ گزر رہا ہوں میں الہام کی اذیت سے، گزر رہا ہوں میں الہام کی اذیت سے، ہر ایک بات ہی مجھ کو پرانی لگتی ہے. دوستوں، شاعر دیوانہ تو نہیں ہوتا، لیکن دیوانگی کے سارے رموز سے واقف ہوتا ہے. غربت کی چادر میں لپٹی ہوئی انانیت دولت کے سراب میں بھٹکتے ہوئے غزال سے بھی قیمتی کسی شے کا نام ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زرگر شاعر نے کس زاویے سے دیوانگی کی بات کہی ہے.
وہ دل سے میری آنکھ میں آیا تو ہے لیکن وہ دل سے میری آنکھ میں آیا تو ہے لیکن ہوتی ہی نہیں عشق کی تشہیر مکمل. تو اس کے حوالے سے اگر مانگ رہا ہے خیرات میں لے جا میری جاگیر مکمل. تو اس کے حوالے سے اگر مانگ رہا ہے خیرات میں لے جا میری جاگیر مکمل. یا رب یہ سزا ہے کہ جزا اتنا بتا دے نہ خواب مکمل ہے نہ تعبیر مکمل. سائنس کے ایجادات کے سبب دنیا انہونیوں کے دور سے گزر رہی ہے. ابھی تو ہم نے ٹھیک سے راؤٹر کو سیٹ کرنا بھی نہیں سیکھا تھا کہ ہاتھ میں تھامے ایک چھوٹے سے مشین کے ذریعے ہم نے دنیا کی سیر کی تیاری کر لی. ابھی معشوق کے چہرے کو چاند کی تمثیل دینے کی عادت سے باز نہیں آئے تھے کہ منگل سے ملنے والی تصویروں نے ہماری عقل کو حیرانی میں ڈال دیا. اس تیز رفتار زندگی میں پرانی روایت کو اپنے وجود سے مربوط رکھنا دشوار بھرا شغل ہے, تو اس کو چھوڑنا اعلیٰ قدروں کو ضائع کرنے کے لیے ہم دل سے راضی نہیں. پھر خالد سجاد اس مصرے میں حیرت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ضروری بھی لگتا ہے, میں رفتگاں کی ثقافت ہوں سو میری ہستی میرے ہی بچوں کو قصہ کہانی لگتی ہے. میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے محترم خالد سجاد کو اس کتاب کی انوگریشن کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یوں میں اپنی بات کو طویل کرتا چلا جاؤں تو 160 صفحے کے اس کتاب میں بے شمار ایسے اشعار ملیں گے جو ہمارے ذہن کو کھولتے ہیں, احساس دلاتے ہیں. میں یہ اپنے آنے والے مقررین کے لیے یہ ذمہ داری چھوڑتا ہوں کہ مزید اشعار پہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ 2 مصرے میں خالد صاحب کے لیے پیش کروں گا کہ وہ اپنی شہرت وہ عزت پہ ناز کیوں نہ کرے, تو خوشبوؤں کی طرح جس کے پیرہن میں رہے. بہت شکریہ افروز عالم صاحب. چل شعر میں اسے علم ہے کہ روایات